ہیر لبکارتی بند کھڑکیوں کو درزیدہ نظر سے دیکھنے لگی، پھر وہ چونکی۔ تینوں کھڑکیوں پر باری تالے تھے، جبکہ ایک کھڑکی پر تالا نہیں تھا۔ باہر سے اب در در دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ آنسو صاف کرتی ہوئی اس کھڑکی کی طرف آئی۔ کھڑکی پر بہت زنگ لگ چکا تھا، شاید برسوں سے بند تھی۔ اس کے بہت زور لگانے پر بھی کھڑکی نہیں کھلی تھی۔ یا اللہ میری مدد کر، وہ لب بینچے بڑبڑائی تھی، لیکن وہ بولی جانتی نہیں تھی کہ اس کھڑکی کو باہر سے لاک لگایا گیا ہے، کہ وہ کھڑکی لمبی سی راہداری میں کھلتی تھی۔ وہ لوگ کچا کام نہیں کرتے تھے۔ دروازہ دڑا دڑ اکھاڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، تب ہی دروازہ ٹوٹ کر اندر کی طرف گرا تھا۔ ہیر کے پیر پر دروازے کا تھوڑا سا حصہ لگا تھا، جس سے اس کی چیخ بڑی بے ساختہ تھی۔ وہ پیر پکڑ کر چیختی ہوئی نیچے بیٹھی تھی۔ سردار غسان آپ کہاں ہیں؟ فون میں ریاست کا کوئی بڑا آدمی بول رہا تھا۔ میں مصر ہوں کل سے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اوہ، مجھے تو آپ سے بہت ضروری کام تھا۔ وہ آدمی تعصب سے بولا، کوئی نہیں، مصر سے آ کر سب سے پہلے آپ سے ہی میٹنگ ہوگی۔ ڈونٹ وری، ابھی رکھتا ہوں، جلدی میں ہوں، سنجیدگی سے کہتا وہ فون رکھ چکا تھا۔ جبکہ خادم نے حیرانی سے اسے دیکھا، کتنی آسانی سے جھوٹ بول گیا تھا وہ، حالانکہ جانتا تھا کہ ملک صاحب جانتے ہیں وہ پاکستان میں ہی ہیں۔ سردار کہاں چلے؟ خادم نے پیچھے کی طرف رخ کرتے ہوئے پوچھا۔ گرین ٹون وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولا تھا، آنکھوں میں بے پناہ غصہ تھا، جیسے آج آج یا پار کرنے کا ارادہ ہو۔ کیوں رے، بہت پار نکل آئے ہیں تمہارے؟ ساریہ نے اس کا بازو مروڑتے ہوئے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ ہی تکلیف سے سی کر کے رہ گئی۔ تمہیں کیا لگا تھا تم دروازہ نہیں کھولو گی تو بچ جاؤ گی؟ ہاں، ساریہ نے پوچھنے کے ساتھ ہی غصے سے اسے زور سے تھپڑ مارا تھا کہ اس کا نازک گال سرخ ہو گیا تھا۔ وہ جواباً آنکھوں میں دیرو نمی لیے لب بھیجے اسے دیکھے گئی، بنا کچھ بولے، بنا آنسو بہائے۔ چلو اسے لے کر جوزف کے پاس، ساریہ نے اسے کھینچ کر اٹھاتے ہوئے غصے سے کہا۔ وہ اسے گھسیٹ کر بائیں طرف بنے کوریڈور کی طرف لے کر جا رہے تھے، جہاں کتاب میں بہت سے روم بنے ہوئے تھے۔ وہ اسے ایک روم میں لے آئے۔ اس روم میں صرف ایک بیڈ تھا اور سامنے دیوار پر ایک بڑے سائز کا مرر لگا ہوا تھا۔ وہ لوگ ہیر کو بیڈ پر پھینک کر باہر سے دروازہ بند کر کے جا چکے تھے۔ وہ چونک کر اڑتے ارد گرد حیرت سے دیکھنے لگی کہ کمرے میں بہت گندے گندے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ وہ بامشکل بیڈ سے کھڑی ہوتی دروازے کی جانب بڑھی تھی، جب زور سے دروازہ کھلا تھا اور کوئی اندر آیا تھا۔ ہیر انجان آدمی کو دیکھ کر بے ساختہ خوف سے پیچھے ہوئی۔ وہ آدمی کمینگی مسکان ہونٹوں میں لیے اس معصوم لڑکی کی طرف بڑھا تھا۔ ہیر نے لرز کر اس کے نسلوں کو اپنے جسم کے آر پار ہوتے دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے کام دار ریشمی دوپٹہ اپنے ارد گرد لپیٹ گئی۔ کوئی فائدہ نہیں دوپٹہ لینے کا ڈارلنگ۔ وہ آدمی جلدی سے شرٹ کے بٹن کھول کر اس کے قریب آتا ہوا بولا۔ ہیر کا دل رک سا گیا تھا۔ وہ اس کے قریب سے ہوتی باہر بھاگنے لگی تھی، جب وہ آدمی اسے پکڑ کر بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ بھاگنا نہیں، پاس آنا ہے جانے من۔ ہیر نے چیخ مارنی چاہی جب اس کے ہونٹوں پر سخت ہاتھ مضبوطی سے جما گیا تھا۔ وہ ہوس کا مارا انسان اس سے بیڈ پر جگر چکا تھا، جب باہر سے ٹھا ٹھا کی 2-3 آوازیں آئی تھیں۔ وہ آدمی بوکھلاتا ہوا سیدھا ہوا، پھر شرٹ ہاتھ میں پکڑتا وہ باہر بھاگا تھا۔ اسے لگا شاید پولیس نے ریڈ مار دی ہے۔ ہیر بامشکل نیچے گرا دوپٹہ اٹھاتی ہوئی باہر جانے لگی تھی، جب وہ پیر کی تکلیف سے وہیں دوہری ہوتی بیٹھ گئی تھی اور وہیں بیٹھ کر زور و شور سے رونے لگی تھی۔ وہ سر چھاتی کی طرف اٹھائے خوب چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ لمبے سے ہال میں وہ دونوں بیٹھے پیسے گن رہی تھی۔ آس پاس اور بھی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، جو مردوں کو اپنے قابو میں کرنے کے طریقے ایک دوسرے کو بتا رہی تھی۔ اس لڑکی کو اب چودھری صاحب کو دیتے ہیں ایسے ہی تیار کروانا، پھر دیکھنا وہ بھی منہ مانگا پیسہ دے گا۔ دل نشیں بیگم پیسوں کو سونگھ سونگھ کر جھولی میں رکھتی سرشار سے لہجے میں بول رہی تھی۔
جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا اور بہت سارے مرد اور لیڈی پولیس آفیسرز اندر آئے تھے۔ وہ سب بوکھلاتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی، چہروں پر دم بہت تاثرات کم ہو چکے تھے۔ انہوں نے تو ایسا ہوا وہ خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آگے آگے تیز تیز قدموں سے چلا سردار غزان تیمور تھا، اسی سلوٹو زدہ سوٹ میں، چہرے پر غضب ناک تاثرات لیے، ماتھے پر ڈیرو بال ڈالے، اس کے ہاتھ میں جدید دور کی پسٹل تھی۔ اس نے آتے ہی چمکیلا لباس پہنی، ساڑیاں پر کھینچ کر 3-4 تھپڑ برسائے تھے۔ وہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں تھا، لیکن یہ عورتیں نہیں، معاشرے کا ناسور تھی، جنہیں ختم کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ جنہیں برے کاموں سے حرام کھانے کی لت پڑ چکی ہے، وہ بلا کب سدھرتے ہیں؟ ساری اس کے باری تھپڑوں کی تاب نہ سہتے ہوئے دور جا گری تھی۔ مجھ سے خون چھوٹ گیا تھا، جبکہ دلنشین بیگم تو آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بھلا ایسا کب سوچا اس نے؟ ایسا تو وہ خواب میں بھی نہ دیکھتی جو حقیقت بنا اس کے سامنے ہو رہا تھا۔ ہیر کہاں ہے؟ وہ اس کے بال پکڑتا بولا نہیں بلکہ پھنکارا تھا۔ دل بیگم اور سارے نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ ہیر! وہ لرز کر اس کا نام بڑبڑائے تھے، اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا تھا۔ کہاں ہے ہیر؟ وہ درست لہجے میں چلایا تھا۔ پولیس ان کو چاروں طرف سے گھیرے کھڑی تھی اور اب حیرت سے سردار کا مشتعل روپ دیکھ رہی تھی۔ کون ہیر؟ ہم کسی ہیر کو نہیں جانتے، آپ لوگ کہیں اور جا کر ڈھونڈیے اپنی ہیر بی بی کو، دلنشین بیگم بڑے مضبوط لہجے میں کہتی میدان میں اتری تھی۔ تابع سردار غزان نے ہوا میں 2-3 فائر بلند کیے تھے۔ دلنشین اور سارے کی تو سیٹی ہی گم ہو چکی تھی اور وہ اس طرف سارے سہمے لہجے میں لڑکھڑاتے بول رہی تھی۔ سردار غزان بائیں سائڈ کوریڈور کی طرف بھاگا تھا، پیچھے اس کا دوست بھی تھا جو حال میں ہی اس کا بہت اچھا دوست بن چکا تھا۔ جبکہ رانا لب بھیجے کھڑا تھا، اگر سردار کو ہیر مل گئی تو وہ شدید پریشان ہوا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کس جگہ ریڈ پڑنی ہے، ورنہ کسی طرح ان لوگوں کو خبر کر دیتا، کیونکہ نئے افسر نے انہیں بس چلنے کو کہا تھا، پر یہ نہیں بتایا تھا کہ کس جگہ جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا بھی، لیکن ڈی ایس پی دورید نے بات آئی گئی کر دی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا کوریڈور کی طرف آیا تھا۔ سامنے سے آتے مرد کو وہ درستگی سے پکڑ کر پیچھے آتے خادم کو پکڑا گیا تھا اور خود وہ تیزی سے آگے بڑھا تھا، لیکن قدم بے ساتھ آگے جا کر رکے تھے۔ وہ تیزی سے الٹے قدم پیچھے آیا تھا۔ کھلے دروازے سے اندر بیٹھے وجود کو دیکھ کر پہلی بار سردار غزان کا دل دھڑکا تھا۔ اس عام سی لڑکی کے لیے جس کے لیے وہ کھانا پینا سونا جاگنا حتیٰ کہ دنیا کا ہر کام بھلا بیٹھا تھا، وہ لڑکی سبز لہنگے میں سر جھکائے بیٹھی بس اپنے پیر کی طرف متوجہ تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، ہیئر سٹائل خراب ہو چکا تھا، سیدھی نکلی مانگ میں پہنی بندیاں بائیں کان کی طرف جھول رہی تھی۔ ہیر! وہ جو پاؤں پکڑے چھلے ہوئے ماس پر پھونکے مار رہی تھی، گمبھیر دھیمی آواز پر ہیر کا دل رک سا گیا تھا۔ وہ ہنوز سر جھکائے اس کی آواز کی باز گشت اپنے ارد گرد محسوس کرنے لگی تھی۔ ہیر! وہ اندر آتا ہوا بولا تھا۔ ہیر نے ایک جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا تھا۔ اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر ہیر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ زور زور سے آنکھوں کو مچلنے لگی تھی، لیکن اس کا وجود حقیقت بنا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بھینچے ہوئے ہونٹ، سرد آنکھیں اس کی روئی روئی آنکھوں پر جمع حقیقت بنا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ سچ میں ہیں؟ وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتی ہوئی بول پن سے بولی تھی۔ ہیر! مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اتنی دن تکلیف میں رہنے سے روک نہیں پایا۔ پسٹل پاکٹ میں عرض تھا، وہ بے ساتھ اسے کندھوں سے تھام گیا تھا۔ ہیر ہونٹوں پر ہاتھ رکھے گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی تھی۔ وجود ہچکولے کھانے لگا تھا۔ اب شاید موت بھی آ جاتی تو ہیر کو غم نہ تھا۔ سردار غزان نے تعصب سے اسے دیکھا تھا، پھر وہ چونکا، اس کی نظر اچانک ہی ہیر کے سراپے پر گئی تھی۔ لمبا لہنگا اوپر پہنی چولی سے جھانکتا جسم، چھوٹے سے لیئر میں کٹے بال، بازو آدھے سے زیادہ ننگی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑنے لگے تھے اور پھر نظر اس کے وجود سے سر سے ہٹا گیا تھا۔ وہ سردی سے لب بھیج گیا۔ ہیر نے بہتی آنکھوں سے اسے دیکھا، لیکن وہ بھی ٹٹ گئی۔ اس کی نظریں اپنے سراپے پر دیکھا، وہ خود شرم سے خود میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ ان لوگوں نے زبردستی پہنایا ہے، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ میں جانتا ہوں ہیر! وہ کہتے ہی صوفے پر پڑی سفید چادر کی طرف بڑھا تھا، جو شاید باہر جانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، کہ چادر بہت بڑی تھی،
وہ چادر کو پکڑ کر اس کے سر سے لے کر پاؤں تک چادر کو اچھے سے اس کے ارد گرد لپیٹ چکا تھا۔ ہیر کا دل کیسے نہ اس کا روگ لیتا۔ وہ شخص تھا ہی بہار کی پہلی ہوا جیسا، تپتی دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں جیسا، زخم سے مسیحا جیسا، تپتے صحرا میں سامن جیسا۔ وہ ہیر کو اپنا دیوانہ ایسے تو نہیں کر گیا تھا؟ سردار باہر آئیے، وہ عورت دست بردازی بر اتر آئی تھی۔ ایک حوالدار اندر آتا حسین مخاطب تھا۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھتا سا ہلا گیا تھا۔ میرا پیر اس کا ہاتھ پکڑے اسے لے جانے لگا تھا۔ جب ہیر نے پیر کی طرف اشارہ کیا تھا، اس نے چونک کر اس کے پیر کی طرف دیکھا تھا، جہاں پیر کے اوپر کی جلد اچھی خاصی اتر گئی تھی، وہ وہاں خون جمع ہوا تھا۔ ہیر یہ کیسے ہوا؟ وہ غصے سے بولا، سر جھکائے بس رو دی، شو کرتی ہوئے سردار کو لب بھینچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ پھر وہ ہوا جو ہیر کبھی نہیں سوچ سکتی تھی، جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور پھر سردار غزاں تیمور اس کے قدموں دو زانوں بیٹھا۔ ہیر کا وجود دنگ رہ گیا تھا، اس کا ننھا سا دل لرز کر رہ گیا تھا۔ وہ دنگ نظر اور ساکت وجود سے بہت عظیم انسان کو اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ وہ پاکٹ سے سفید رومال نکال کر اس کے چلے ہوئے پاؤں میں باندھنے لگا تھا۔ ہیر کے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑا تھا۔ اس کے نرم اور تحفظ بڑے لمس پر اس نے پیر پیچھے کرنا چاہا تھا، لیکن وہ اس کا پاؤں نرم لیکن مضبوط گرفت میں لیے ہوئے تھے۔ وہ اب اپنا سفید رومال اس کے داہنے پاؤں پر نرمی سے باندھا تھا۔ ہیر کے پاؤں کا درد اس کے لمس اور توجہ پر جاتا رہا تھا۔ اس کی نرمی اور توجہ پر وہ ایسے ہزاروں زخم کھا سکتی تھی، بنا اف کیے۔ کاش وہ اسے اپنے دل کا درد بھی بتا سکتی۔ ہیر حیران تھی، کوئی بھلا کب اتنا اچھا ہوتا ہے؟ وہ کتنا اچھا شخص تھا، کاش کوئی ہیر سے پوچھتا۔ اس شخص نے ہمیشہ اس غریب لڑکی کو تھاما تھا، کبھی گرنے نہیں دیا تھا۔ وہ رومال باندھ کر اٹھا تھا، وہ اس سے قد اور رتبے میں بہت بڑا تھا۔ وہ اب نرم نظروں سے اس کے لرزتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے التفات پر آنکھیں پھر سے برسنے لگی تھی، پھر وہ ہونٹوں پر انگلیاں رکھتی گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے ہونٹ بھینچے اسے دیکھتا رہا، نظروں سے نرمی جاتی رہی تھی۔ اس کے سامنے گال پر سرخ انگلیوں کے نشان دے کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے کر چلنے لگا تھا۔ ہیر اس کے ساتھ چلنے لگی تھی، لیکن سسکیاں ابھی جاری تھی۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے ٹوٹے ہوئے ایک طرف بڑے دروازے کو سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ پیچھے دو گارڈز بھی تھے جو دروازے سے تھوڑا دور کھڑے تھے۔ ہیر اس کے ساتھ کسی ٹرانس کی کیفیت میں چل رہی تھی۔ پاؤں کا درد کہیں دور چلا گیا تھا، جیسے وہ تھا ہی نہیں۔ اس کے لمس نے ہیر پر کسی جادو سا اثر کیا تھا۔ وہ اسے لیے حال میں چلایا تھا جہاں دل بیگم نے خوب شور مچایا ہوا تھا۔ وہ لڑ رہی تھی، ہتھکڑیاں کھولنے کے لیے مچل رہی تھی۔ جب سردار ہیر کو اس کے سامنے لایا، دل بیگم ہیر کو دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ ہیر کی سوکھی آنکھیں پھر سے بہنے لگی تھی۔ ہیر، جتنا زور کا تھپڑ تم مار سکتی ہو اس عورت کے منہ پر مارو، اس کے سرد بے لچک لہجے پر۔ ہیر نے چونک کر اپنے ساتھ کھڑے ڈال بنے وجود کو دیکھا۔ سردار غزاں تیمور نے اس کے دیکھنے پر نرمی سے سر ہلایا۔ غزاں کو بے انتہا غصہ آ رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ ان دو عورتوں کو آگ لگا دے جنہوں نے ہیر پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے۔ دل بیگم تھوڑا پیچھے ہوئی، جبکہ ساریہ کی حیران نظریں ہیر پر تھی۔ اس نے اسے کیا سمجھا تھا اور وہ کیا نکلی تھی؟ وہ پریشان تھی اور حیران بھی بہت تھی۔ ہیر، اس نے اسے مارنے کو اشارہ کیا تھا۔ میں کیسے مار سکتی ہوں؟ میں تو کمزور ہوں، وہ بڑھائے ہوئے لہجے میں اسے بتانے لگی تھی۔ ہیر، میں جانتا ہوں تم ان دو عورتوں کے منہ پر تھپڑ مارو تاکہ تمہارے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا ہے اس کی کچھ سزا تو تم اپنے ہاتھوں سے انہیں دو۔ وہ سرد لہجے میں ہیر سے مخاطب تھا۔ وہاں کھڑے سب سردار اس لڑکی پر نظریں جمائے ہوئے کھڑے تھے، جبکہ رانا پریشان تھا۔ سردار غزاں کو قہر بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہیر کو دوبارہ سردار غزاں سے چھین کر اسے بے چین پھر سے کر دے اور خود سکون سے اس کی بے چینی دیکھے۔ ہیر، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ آپ کی بار وہاں سے غصے سے بولا تھا۔ ہیر ڈر سی گئی تھی اس کے تیز لہجے پر۔ وہ ہمت مجتمع کرتی ہوئی آگے بڑھی اور دل بیگم کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا اس نے۔
لیکن تھپڑ ایسا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کو مارا جاتا ہے اس کی چھوٹی سی غلطی پر۔ ہیر جتنا کھائے ہے نہ زندگی میں اتنا زور لگا کر ان دو عورتوں کو مزہ چکھاؤ تاکہ غزان تیمور کے دل میں ٹھنڈک پڑے، وہ سکون میں آئے۔ اس کے چلانے پر ہیر نے ڈر کے مارے اس بار واقعی اتنے زور کا تھپڑ مارا تھا کہ تھپڑ کی گونج پورے حال میں گونجی تھی۔ لوگ سانس روکے اس لڑکی اور سردار غزان کو دیکھنے لگے تھے۔ ہیر مارتی جو انہیں دل کا بوجھ ہلکا کر دو، وہ اس بار نرم لہجے میں ہیر سے مخاطب تھا۔ ساریہ نے خوف سے ہیر کو دیکھا جو اس کے سامنے آ رکی تھی۔ میں نے تمہیں اپنی واحد دوست کہا تھا ساریہ، تم پر یقین اور اعتبار کیا۔ میرا بھی پہلی بار کسی کو دوست بنانے کو دل چاہا تھا کہ اسکول میں تو کوئی مجھے دوست بناتا ہی نہیں تھا، لیکن تم نے جب میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ مجھے لگا میری بھی کوئی دوست ہوگی جس کے ساتھ میں ہنسوں گی، کھیلوں گی اور شرارتیں کروں گی۔ تم نے پہلے میرے سارے بال کٹوا کر بیچ دیے، پھر تم نے معافی مانگی تو میں نے معاف کر دیا، حالانکہ میں پورے 3 دن روتی رہی تھی اپنے بالوں کے غم میں، لیکن پھر بھی تمہیں معاف کیا۔ تمہارے ساتھ تمہاری خالہ کی گڑ رہی۔ تو تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ سارے کو ایسا کرتا ہے کسی کے ساتھ جیسا تم نے میرے ساتھ کیا؟ وہ بڑائی ہوئے لہجے میں اس سے پوچھی، جبکہ سردار نے ٹھٹک اس کے بالوں کو دیکھا تو ہیر کے چھوٹے بالوں کی وجہ یہ لڑکی تھی، وہ اسی لہنگے میں تھی، لیکن اب فرق یہ تھا کہ اس نے سردار کی دی ہوئی باری چادر اپنے ارد گرد اچھے سے لی ہوئی تھی۔ وجود جو آیا تھا وہ اب محوی تھا، بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں سے کاجل بہہ کر اس کے گالوں پر آ چکا تھا۔ ساریہ نے ارد گرد دیکھ کر سر جھکایا، لیکن اس کے چہرے پر شرمندگی دیکھنے سے وہ قاصر تھی۔ سردار نے ہونٹ بھینچ کر ہیر کو دیکھا، جو غصہ تھا اس لڑکی پر اب وہ ختم ہو چکا تھا، لیکن اگلا جھٹکا ساریہ کے لیے شدید تھا جب ہیر کا زوردار تھپڑ اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ اس نے واقعی جو کھایا پیا تھا ساریہ کو تھپڑ مارنے میں دکھا دیا تھا کہ ساریہ تھپڑ کے وار کو نہ سہتے ہوئے پیچھے صوفے پر جا گری تھی۔ تم بہت ہی نیچ لڑکی ہو، وہ نفرت سے چلائی تھی۔ ہیر، چلو یہاں سے، اس کا بازو پکڑ کر اسے ساتھ لے جاتا وہ بولا تھا۔ ہیر نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، ساریہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ رانا نے شدید غصے سے سردار کے ساتھ چلتی اس لڑکی کو دیکھا تھا جس میں پتہ نہیں اتنی ہمت اور چینج کہاں سے آ گیا تھا۔ سردار غزان اس کا ہاتھ تھامے اس وسیع ہال سے لے جانے لگا تھا۔ ہیر کا وجود بہت ہلکا پھلکا ہو گیا تھا اور دل میں اس کے لیے محبت اب شدت پکڑنے لگی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا ساری دنیا کہیں غائب ہو جائے اور وہ اپنے سردار غزان کو دیکھتی رہی تعمر، بنا اپنا ہوش سنبھالے وہ اس مہربان شخص پر اپنی زندگی کی آخری سانس بھی وار دے۔ ہیر، میری واچ اندر ہی کہیں گر گئی ہے، میں اب بھی آتا ہوں، تم بیٹھو آرام سے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، گارڈز یہی ہیں۔ ہیر کو گاڑی کے اندر بٹھانے کے بعد بچانے کی بولتا اندر کی طرف دوڑا تھا۔ ہیر نے تیز قدموں سے چلتے سردار کو حیرت سے دیکھا تھا کہ براؤن واچ اس کی مضبوط کلائی پر بندھی نظر آ رہی، پھر انہوں نے ایسا کیوں کہا بھلا؟ وہ سر جھٹک دی، اس کی پشت کو دیکھتی رہی، اس کی پشت نظر سے اوچھل ہونے کے بعد وہ ٹھیک سے بیٹھی تھی۔ خادم اور ڈرائیور آگے بیٹھے ہوئے تھے جبکہ کچھ گارڈ اس کے پیچھے ہی دوڑے تھے، اسے اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، اس کے کہنے پر بھی نہیں کہ یہ ان کے سردار کی زندگی کا سوال تھا۔